محترم حاضرین و سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ماہ رمضان المبارک کا جو دوسرا جمعہ تھا وہ ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے، اس میں ہم نے بدر کے مجاہدین کا تذکرہ کیا تھا کہ بدر میں جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر کے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کیے۔ جب غزوہ بدر کا رزلٹ نکلا، جیسا میں نے بتایا تھا کہ 70 کے قریب مشرکین مکہ اور ان میں بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ مارے گئے اور سردار ان کے گرفتار بھی ہوئے۔ اب 70 کے قریب لوگ گرفتاری عمل میں آئی اور 70 مشرکین مکہ نے جو ہے وہ جہنم اپنے لیے پکی کی۔ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس خبر کے بعد عرب اور عرب کے باہر دنیا کے اندر مشرکین مکہ کا جو امیج ہے یا ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی ختم ہو کے رہ گیا۔ جگہ جگہ ان کی بدنامی ہوئی۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ کہتے تھے یار کیسی بات ہے، تم مکہ والے اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا دلیر کہتے تھے اور مٹھی بھر لوگوں نے تمہیں جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے، جن کے پاس اونٹ نہیں تھے، انہوں نے تمہیں ایسے برباد کیا ہے کہ تم اپنا منہ دکھانے کے اب قابل نہیں ہو۔ لہٰذا اگر تمہارے اندر کوئی تھوڑی بہت عزت باقی ہے تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے جاؤ اور مسلمانوں کا پھر مقابلہ کرو۔ اس دوسری ہجری سے لے کر رمضان المبارک سے لے کر اگلے رمضان اور رمضان کے بعد یہ عید کا مہینہ ماہ شوال المکرم تک وہ اس پوری تیاری کے اندر ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ ایک پس منظر کے طور پر کہ غزوہ احد کیوں پیش آیا، اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے ایک وجہ اور بھی بیان کی، وہ یہ کہ جب جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مشرکین مکہ جو کہ قیدی بن کر آئے تھے ان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کریم آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ بتائیے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس انسان کا جیسا مزاج تھا اس نے ویسا جواب دیا۔ یہ جب مشورہ لیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ چونکہ رقیق القلب تھے، نرم مزاج تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان مارے ہوئوں کو کیا مارنا، جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں، جو پہلے سے قید میں آئے ہیں، صدیق سے پوچھو تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ ان کا مزاج اپنا تھا۔ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ تلوار ہاتھ میں لیجئے اور مجھے بھی اجازت عطا فرمائیے، جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دیجئے، ابھی ان کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ ان کی یہ ہمت اور یہ مجال کہ یہ آپ کے مقابلے میں آئیں، اور اب چونکہ یہ قیدی بن چکے ہیں لہٰذا ہمیں مکمل اختیار ہے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، انہیں زندہ رہنے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے۔ خیر مشورہ ہوتا رہا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دل یہی کرتا ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، یہ پہلے سے مرے ہیں مروں کو کیا مارنا، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر مشورے کے مطابق ان میں سے جو پڑھے تھے، پڑھنے لکھنا جو جانتے تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یہاں علم کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ علم کس قدر ضروری ہے، اگر وہ کسی وقت میں مشرک سے بھی لینا پڑے تو ضرور لو، تاکہ جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف چل پائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ اے پیارے اگر آپ ان کو آزاد کرتے ہیں تو پھر ان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ بدلہ کیا تھا؟ فرمایا بدلہ یہ ہے کہ اگر 70 کو چھوڑیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں 70 صحابہ آپ کے جام شہادت نوش کریں گے، ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ اگر تو یہ بات تسلیم ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے،
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، اگر تمہیں ان کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت لینا پڑے، اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہو سکتا ہے دیوانہ بار یہ کہتے ہوں گے، جند نکلے یار دے قدماں وچ جدو نکلے یار قریب ہوئے۔ بس ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ سرکار سامنے ہوں اور ہماری جان نکل جائے۔ یا رسول اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ آپ کے نام پر حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں مصر میں عورتیں تھیں اور انگلیاں کٹیں، لیکن یہاں مزاج یہ تھا کہ عرب کے مرد سرکار کے نام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے سر کٹوا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہو کہ بدر کے ان قیدیوں کے بدلے صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑے، یا رسول اللہ ہمیں قبول ہے۔ خیر، یہ جیسا میں نے بتایا کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر پیش آیا اور اگلا پورا سال مکہ والے تیاری کرتے رہے، اور بالآخر مکہ والوں نے 17 شوال المکرم، وہاں 17 رمضان، یہاں 1 سال اور 1 مہینے بعد تقریباً 7 شوال کو وہ مدینہ پہنچے، اور پھر یہ 5-7 دن کا جو ہے وہ مقابلہ رہا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، مختلف صحابہ 17 شوال تک جو ہے وہ شہادتیں ہوتی رہیں۔ اب یہ عید الفطر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایک لشکر جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں 3000 جو ہے وہ لوگ ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ بدر میں کفار کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد 313۔ اب احد کے اندر مشرکین مکہ کی تعداد 3000، بولیے کتنی؟ 3000، اور مسلمانوں کی تعداد 1000، جو بعد میں 300 ان کے جو منافق تھے ان کے نکلنے کے بعد یہ 700 رہ گئے۔ گویا 5 گنا آج بھی زیادہ ہے، وہاں بھی زیادہ تھے، یہاں آج پھر زیادہ ہے۔ لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، سرکار کی عشق اور محبت کے دیوانے، ان کو صرف ایک ہی بات نظر آ رہی تھی، کاش ہم حضور کے نام پہ قربان ہو جائیں، سرکار کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ انہیں صرف ایک ہی بات پسند تھی، ایک ہی بات پیاری تھی۔ اور اس سے قبل میں ایک بات اور بھی یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ بدر کے بعد مشرکین مکہ کا جو شام کا تجارتی راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم مدینہ کے قریب سے گزریں، لیکن ہوتا یہ کہ راستہ بند ہوتا، اور راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ پھر واپس چلے جاتے۔ اب معاملہ یہاں پہنچا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ایک لشکر لیا اور عراق کی طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ ملک شام جانے کے لیے وہ عراق کا راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ سرکار نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر جرار دیا، 100 جو ہے وہ یہ سواروں پر مشتمل تھا، جاؤ اور پہنچو۔ اسے غزوہ سویق بھی کہا جاتا ہے، آٹے والا، سویق آٹے کو کہتے ہیں، اور ان کے پاس آٹے کی جو ہے نا وہ بوریاں تھیں، اور انہوں نے وہ وہاں پھینکی اور بھاگ گئے، اس لیے اس کو غزوہ سویق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو زید بن حارثہ کی معیت کے اندر یہ لشکر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب کردہ نامی مقام پر پہنچا، وہاں ابو سفیان نے لشکر کو دیکھا، وہ وہاں سے سارا سامان رکھا، اس نے زیادہ تر آٹا تھا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہ تمام مال غنیمت لیا اور واپس مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے رمضان مبارک میں ایک حدیث مبارک بتائی تھی کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 انعام عطا کیے گئے ہیں۔ ان 5 انعاموں میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ پہلی امتوں پر مال غنیمت، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب 2 فریقوں کے درمیان جنگ ہو اور باطل جو ہے وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ سارے کا سارا خیرات کر دیا جاتا، یا ایک جگہ رکھ دیا جاتا، اسے آگ آ کر جلا دیتی تھی۔
لیکن اس امت کے اندر فرمایا اے نبی ہم نے آپ کی امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے جو پہلی امتوں پر حلال نہ تھا، ہم نے آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے۔ جو مال غنیمت ہوتا سرکار اپنے جوانوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر جو بھی جنگ میں شریک ہوتے ان میں تقسیم فرماتے، اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری و ساری ہے۔ یعنی جب بھی کسی مسلمان ملک کی دوسروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اگر آپ جائیں آرمی میوزیم، وہاں بہت سارے ٹینک آپ کو دشمن کے نظر آئیں گے، جیسے انڈیا کے ہیں اور بھی جن کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو وہاں آپ کو وہ ٹینک نظر آئیں گے جو جنگ کے بعد دشمن چھوڑ جاتا تھا اور پھر ہماری آرمی جو ہے اسے اپنے قبضے کے اندر لیتی اور اس کو یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے۔ خیر، اس جو ہے وہ معاملے کے بعد جب مشرکین مکہ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن اب انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ 3000 کا لشکر ماہ شوال میں عید الفطر کے مہینے میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پہنچا۔ جامع عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلح جوانوں کو مسجد نبوی کا محاصرہ کرنے کا فرمایا کہ مسجد نبوی کی سیکورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جائے۔ مسجد نبوی جس جگہ اب موجود ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اور جب آپ مختلف دروازوں سے انٹر ہوتے ہیں، یہ جو بڑے دروازے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مدینہ جو تھا نا، یہ صرف اتنی بستی تھی جتنی بستی آپ کو اب مسجد نبوی نظر آئے گی۔ جہاں آپ بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، ایک تو پیچھے روڈ ہوتے ہیں نا، روڈ کے بعد 249 نمبر گیٹ ہے، 64 نمبر گیٹ ہے، باب السلام ہے، یہ جتنے بھی گیٹ ہیں، ان تمام گیٹ، یہ جو تھا یہ سیر مدینہ اس وقت ہوا کرتا تھا۔ مسجد غمامہ آپ نے دیکھی ہے، مسجد ابو بکر صدیق دیکھی ہے، یہ مسجدیں اس وقت مدینہ سے باہر، یعنی مسجدیں چونکہ نہیں تھیں، یہ اس وقت باہر کے گھر ہوا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کا یہ جو علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو لے جائے اور وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، اس مٹی کو چومنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی گلیوں کے اندر بھی صحابہ کرام کو بکھیر دیا، فرمایا یہاں بھی جو ہے وہ گشت کیا جائے، سیکیورٹی بالکل ٹائٹ ہونی چاہیے مسجد نبوی کے اندر، تاکہ کوئی ظالم ادھر نہ آئے۔ اب اس بات پر مشورہ ہو رہا ہے کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے یا مدینہ سے باہر لڑی جائے، تو مختلف لوگوں کی رائے مختلف تھی۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جب وہ ارادہ تھا، اور آپ نے پھر بعد میں یہی فرمایا کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ ہمیں مدینہ طیبہ کی بستی سے باہر میدان احد جو ہے وہ اس جگہ کا انتخاب ہوا۔ اس پر جو منافقین تھے، ان کا جو سردار تھا، اس نے پہلے تو کہا نہیں ہمیں مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے، بعد میں اس نے پھر کہا کہ نہیں آپ جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ چونکہ اس نے غداری کرنی تھی، ایک مقام پر پہنچ کر اس نے کہا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی تو لہٰذا ہمیں شاید نہیں جانا چاہیے، ان کی تعداد زیادہ ہے، بہانے بنانے لگا۔ یعنی اس مشکل وقت میں جب وہ بہانے بنا رہے تھے، میرے محبوب کے دل سے محبت کرنے والے صحابہ اپنے محبوب پر جان نچھاور کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے، اور میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ انتہائی مختصر وقت میں پھر عرض کرتا ہوں، بڑے صحابہ کی تو باتیں بڑی کمال کی ہیں، میں نے ننھے صحابہ کی کئی بار آپ کو باتیں سنائی ہیں، اور محبت والی باتیں پھر سنا دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم فرماتے ہیں کہ اے رافع تیری عمر چھوٹی ہے، بچوں کا کام نہیں ہے جنگ میں آنا۔ یہ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ اجازت دی جائے، اجازت دی جائے، اجازت دی جائے۔ خیر سرکار نے واپس بھیج دیا، یہ واپس پہنچے، والد کو پکڑا، فرمایا جب تک میں جنگ میں نہیں جاؤں گا روتا ہی رہوں گا۔ اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واپس آئے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اے پیارے میرا بیٹا رافع ایک فن کے اندر یہ ماہر ہے، اگر اس کا فن دیکھا جائے یہ اچھا تیر انداز ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان عطا فرمائی، تیر عطا فرمایا، اشارہ فرمایا اس جگہ کو نشانہ لگاؤ۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی، نشانہ بالکل اپنے ٹھکانے پر لگا۔ اللہ کے محبوب نے اس عظیم کوشش پر انہیں جنگ میں آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ان کے دوست ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چھوٹے ہیں، ننھے صحابی، 14 کے قریب ان کی عمر تھی، بعض نے 16 سال، بعض نے 17 لکھی ہے، بعض نے جو ہے وہ 11-12 سال بھی لکھی ہے۔ خیر سمرہ بن جندب کو جب پتہ چلا
تو وہ روتے ہوئے اپنے چچا کے پاس پہنچے، باپ کے پاس پہنچے، دیکھو نا سرکار نے ان کو اجازت عطا فرما دی ہے، مجھے اجازت نہ ملی، مجھے لے جاؤ سرکار کی بارگاہ میں۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے کیا انداز اختیار کیا۔ اب دیکھیے نا، بڑے صحابہ کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن چھوٹوں کا انداز دیکھیے، روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو پھر ایسا کریں، رافع بن خدیج جو میرے دوست ہیں جن کو آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے، مہربانی فرمائیں ان کے ساتھ میری کشتی کروا دیں، میری کشتی کروا دیں۔ یا رسول اللہ اگر میں کشتی میں جیت جاؤں پھر تو میرا آنا بنتا ہوگا، پھر تو مجھے اجازت دینی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میرے محبوب کے صحابہ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ در پردہ زندگی وہی ہے جو یار کے قدموں پر قربان ہو جائے، یار کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر میں آگے جا کر عرض کروں گا کہ بڑے صحابہ نے کس طرح محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو سانِ ذکر یہ انداز چشم فلک نے دیکھا، احد بعد میں لگے گا، یہاں احد لگ چکا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم احد جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست بھی ہیں، اور یہ جو سمرہ بن جندب تھے یہ قریب ہوئے۔ اور میں یہ چاہوں گا اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر آپ سبحان اللہ آپ بولیں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب قریب ہو کر کہتے ہیں بھائی سنو رافع بن خدیج، آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، یار بیلیہ مہربانی کر، جدوں میں تیرے نال کشتی کرن لگا تو جان بوجھ کے تھلے آ جائیں، تیری ٹکٹ تے پہلے ہو چکی ہے، میں چاہتا میں بھی یار دے قدماں تے قربان ہو جاؤں۔ اور صحابہ نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا تھا، کیا عشق کی خیرات عطا فرمائی تھی، بندہ سمجھے تو صحیح، بندہ ایک لمحے محبت میں آئے تو صحیح، کیسا خوبصورت انداز ہے۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سمرہ کو بھی اجازت مرحمت فرمائی، اور مسئلہ ایک اور درپیش ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بچوں کا باپ ہے، 4 بیٹے کڑی الجوان ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آ گئے۔ میرے کریم فرماتے ہیں بلکہ بچوں نے کہا ان کو، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جی اسی جا رہے ہیں تے تواڈے آن دی ضرورت نہیں، تے جدی کدی ضرورت پئی تے تسی آ جانا۔ اب مطلب کیا تھا، اور میں یہ صرف ایک دفعہ ہی لفظ بولوں گا چونکہ یہ بڑی بارگاہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ایک پاؤں سے ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، لنگڑا کر کے چلتے تھے، بس اس کے بعد میں بولتا جاؤں گا، آپ نے خود سمجھ جانا ہے۔ نام ان کا عمر بن جموح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹوں نے کہا ابا جی تواڈے آن دی لوڑ نہیں، اسی جا رہے ہیں، آپ کو چونکہ تکلیف ہے تو لہٰذا آپ نہ جائیں۔ باپ نے کہا نہیں بھائی میں تو جاؤں گا۔ اب ایک کو کہا، 2 کو کہا، 3 کو، چاروں بیٹے جو ہے نا وہ اس بات پر اٹل ہو گئے بھائی ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا، ہمارا آخری فیصلہ ہے، آپ یہاں گھر میں رہیں گے۔ اب جب اتنی بات ہوئی نا تو یہ چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچ چکا ہے۔ احد میں ابھی صحابہ جا رہے ہیں اور یہ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ ابھی جب میں بحمد اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ، بلکہ اس سے قبل جب پہنچا تھا تو میں پیدل حاضر ہوا تھا نماز فجر کے بعد۔ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں بالکل مشکل سفر نہیں ہے، اور وہ کیسا منظر ہوگا جب سرکار نماز جمعہ کے بعد اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ کیسا منظر ہوگا جب سرکار مدینہ طیبہ کی زمین مسجد نبوی سے نماز جمعہ کے بعد نعرے تکبیر بلند کرتے جا رہے ہوں گے بحمد اللہ تعالیٰ۔ کوئی میرے خیال میں 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگا تھا، 4-4.5 کلومیٹر نماز فجر کے فوراً بعد نکلے، اور پھر وہاں جا کے جو نظارہ دیکھا اور جو خوشبوئیں محسوس کی، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، آج بھی ادھر سے بہاریں گزرتی ہیں۔ سرکار جا رہے ہیں، عمر بن جموح کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں عمر یہ رونے کا زمانہ تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کا زمانہ ہے۔ سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ویکھو نا میرے پتر مینوں جنگ وچ نہیں جان دیندے، کہندے اسی 4 جا رہے ہیں تے تسی جناب والا نہ جاؤ۔ میرے کریم فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک تو کہا ہے تمہارے بیٹوں نے، وہ جائیں گے، وہ جوان بھی ہیں، طاقت بھی ان کی بحال ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، پھر اوپر سے معاملہ بھی تمہارا کچھ ایسا ہے۔ اب الفاظ سنیے اور قربان جائیے، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جوان کیا سمجھتے ہیں صرف یہ جنت جائیں گے؟ رب کعبہ کی قسم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس اپنی ٹانگ کے ساتھ لنگڑا کے رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رب کی جنت میں
दाखिल होना चाहता हूँ। बस इतनी बात की, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान अक़दस जो है वो मुस्कुराते हुए फरमाया अच्छा आ जाओ, अमर बिन जमू तुम भी आ जाओ। अब देखे ना मामला हर तरह का होता है। और फिर इनको इजाज़त मिली, घर चले गए खुशी खुशी, अपनी सवारी ली। जब सवारी ली ना, अच्छा ये जो मियाँ बीवी का अंदाज़ होता है ना, ये बड़ा अजीब होता है। और मियाँ बीवी में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो बेटा बेटी आपस में नहीं कर सकते, ख़ानदान वाले, और आप किसी के साथ वो बात नहीं कर सकते जो आप अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं, या बीवी अपने शौहर के साथ कर सकती है। तो बीवी ने ना ऐसे उसके मुंह से ताना निकल गया। उसने कहा, वो मेरे ख्याल में पंजाबी बोले तो बात जल्दी समझ आएगी, एवें जना वाला कह दिता, फरमाया कि वेख लई फिर इंज ना होवे जदी कदी जंग लगे तो फिर तू जना वाला वापस दौड़दा आ रहे हो में। बस इतनी जब बात की ना तो इनकी आंखों से फिर आंसू निकले और इसने आसमान की तरफ सर उठाया। अमर बिन जमू रोते अर्ज करते, मौला देख रहा है, सुन रहा है, मेरी बीवी मुझे ताने दे रही है, या अल्लाह अगर ये ताना दे रही है तो फिर मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ, या अल्लाह मुझे शहादत भी अता फरमा और शहादत के बाद मेरा जिस्म इस घर के अंदर दाखिल ना हो। ओहद बाद में लगेगा, लेकिन यहाँ मंजर देखिए, रब्बे काबा ने दुआ कबूल फरमाई। सहाबा फरमाते हैं हमने सवारियों के ऊपर मुख्तलिफ जिस्मों को रखकर मदीना लादना शुरू कर दिया कि मदीना लेकर के आएँ। अमर बिन जमू की सवारी को मदीना तैयबा की तरफ चलाते हैं, सवारी को मार मार के थक गए, चलती ना। और मैं क्यों? फरमाया जिस सवारी को रब रोक दे, जिस सवारी को दुआएं रोक दें, और मैं पीछे करते हैं भागती है, आगे करते हैं चलती नहीं। मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह अमर बिन जमू शहीद हो गए, हम सवारी के ऊपर इनकी जो है वो जिस्म अक़दस को रखकर मदीना ले जाना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह सवारी चलती नहीं है। वाह करीम, फरमाया बैठा है ज़मीन पर मगर अर्श नशी है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। सरकार की निगाह नबूवत उठी, फरमाया बेटों को लाया जाए। जब बेटे आए, फरमाया बताओ इसने घर से चलते हुए दुआ क्या मांगी थी। नादान ये कहते हैं कि सरकार को खबर नहीं है, सरकार जानते नहीं है। अरे नादान, अगर नजूर को खबर ना होती तो हमारी खबर मिलना नामुमकिन थी। ये आज जो जिंदा है ये सरकार की नजरे करम का सदका जिंदा है, वरना लोग गुनाह करते थे चेहरे तब्दील हो जाते थे, लोग गुनाह करते थे बंदरों के अंदर तब्दील कर दिया जाता, चेहरे मसख कर दिए जाते। आज ये जो चेहरे सलामत हैं ये मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर की बरकत है। सरकार की निगाह नबूवत उठी, फरमाया बताओ इसने दुआ क्या की थी। बेटे अर्ज करते या रसूल अल्लाह दुआ तो इसने यही की थी कि मेरा जिस्म इस घर में ना आए। फरमाया कि जो करोगे ये ऐसा ही होगा। मेरे अमर बिन जमू की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया है और इनका जिस्म अक़दस ओहद के इस जो है वो मैदान के अंदर दफन किया जाएगा।